السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج میں بات کروں گی نماز کے بارے میں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز چہرے کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 دفعہ اپنی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں کہ نہیں بعد میں پڑھ لوں گی، اچھا کل پڑھ لوں گی۔ نماز ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا۔ ہم دنیا کے سامنے تو ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کو لے کے تانا دیا ہے، وہ پھر صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں آپ لوگوں کو رزق بھیج دیتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو بہتر سے بہترین دیتا ہے۔ ہم لوگ پھر بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم پھر نماز نہیں پڑھتے۔ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اس کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شارخ سے واقف ہے، تو پھر آپ لوگ کیسے سوچ لیتے ہو کہ ہمیں جو ملے گا اس دنیا سے ملے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا والوں پہ توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں دے گا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور ہم جا ہی نہیں رہے تو ہم لوگ کیسے شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی؟ یہ تو آج کل آپ کو پتہ سردیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سردیوں کی نماز بہت پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب ہمارے نبیوں کے زمانے تھے تب کون سے گیزر لگے ہوتے تھے گھروں میں یا گرم پانی ہوتا تھا، تو وہ لوگ تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، تو آج ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس بات پہ غور کیجئے۔ نماز نہیں دل کرا پھر بھی اٹھ کے پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی عادت پڑے۔ نماز ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جہاں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ذریعہ ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ وقت ہی نہیں ہے جس سے ہمیں سب کچھ دینا ہوتا ہے، جو ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں نوازتا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس دنیا والوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا کہے گا، فلاں وہ کہے گا، فلاں ایسے کرے گا۔ کیوں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ صرف اللہ ہی ہے جو بے شک رزق دینے والا ہے، بے شک ہمیں ہدایت دینے والا ہے، بے شک ہمارا بہتر سے بہترین سوچنے والا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو عہد کریں دل میں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے گی، نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر ہم لوگ نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ بازاروں میں اکثر جمعے والے دن لوگ جمعہ پڑھنے نہیں جاتے کہ اچھا چلو دیہاڑی لگ جائے گی میری کوئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا، وہ دے گا آپ کو، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں جا سکتے اس کے پاس؟ وہ تو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے کا محتاج ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے بہت ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ پہ کتنے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ وہاں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دنیا ہوتی ہے ادھر؟ تو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سجدے کا وہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بالکل نہیں، وہ تو صرف آپ لوگوں کا بہتر سے بہترین سوچتا ہے۔ وہ آپ لوگوں کے ایک سجدے پہ نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ لوگ اسے سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ کرنے والے بہت ہیں۔ وہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی بہتری ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین دے۔ اور نماز تو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوں گے آپ کو یہ دنیا، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا آپ کو، آپ اگر ان کو 100% دے رہے ہیں تو یہ آپ کو 100% نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا اچھا نہیں سوچتے، کوئی 1-2% ہوگا جو آپ کا اچھا سوچتا ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم میری طرف لوٹ کے آ۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں گا یا آپ کو اس کی سزا دوں گا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، جب غلطی ہو تب معافی مانگے، جب غلطی ہو تب معافی مانگے۔ اور سب سے بہترین نماز تہجد، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت قریب سے سن رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں ساری نمازوں میں سنتا ہے، لیکن جب بندہ تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مانگ میرے بندے تو کیا مانگنے آیا ہے،
اپنے آپ کو نمازوں کی عادت ڈالیں، یہ دنیا داری کی ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ ہم نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے یہاں سے؟ اپنے اعمال لے کے جانے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا برا نہ سوچو۔ اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں کفر ہے، آپ دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہو، آپ گندے کام کر رہے ہو، تو پھر آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ؟ جب نماز پڑھو تو سچے صاف دل سے پڑھو، کبھی بھی دل میں بغض نہ رکھو۔ جب دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ، اور اللہ تعالیٰ کو نافرمانی بالکل نہیں پسند۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جب اس کے سامنے کھڑا ہو تو صاف نیت سے، پاک نیت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کی طرف 5 وقت کی طرف متوجہ ہو گئے ہو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت بھی تھی کہ نہیں۔ جب تک آپ کی نیت نہ ہو، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی نماز پڑھو پوری نیت سے پڑھو،